ETV اردو میں آپ کا خیر مقدم ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا خصوصی پروگرام خاص ملاقات. آج خاص ملاقات میں ہماری بات چیت ہو رہی ہے مانو کے وائس چانسلر ڈاکٹر محمد اسلم پرویز صاحب سے. ان سے ہم جانتے ہیں بہت سارے تیکھے سوال بھی ہیں اور یونیورسٹی کا کیا پلان ہے, وہ جو انہوں نے جب سے جوائن کیا ہے یہاں ان کا کیا پلان ہے, اس کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے. آپ کا خیر مقدم ہے ڈاکٹر محمد اسلم پرویز صاحب ہمارے خاص پروگرام خاص ملاقات میں. سب سے پہلے یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ نے جب سے جوائن کیا ہوا ہے کچھ نہ کچھ آپ کی پلاننگ ہوگی. ایک سب سے بڑا جو یونیورسٹی کا مسئلہ ہوتا ہے کہ یونیورسٹی کے طالب علم جب یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کر کے باہر جائیں تو ان کو اچھی ملازمت مل رہی ہو. اس سلسلے میں آپ کا کیا پلان ہے؟ دیکھیے, میں اپنا جواب اس سے ایک قدم پیچھے سے شروع کروں گا کہ جب ہمارے ہاں بچہ پڑھ رہا ہے, طالب علم ہے, تو ہم اس تک علم کس طرح پہنچا رہے ہیں. یہاں آنے کے بعد جو چیز مجھے سب سے زیادہ جس نے تکلیف دی ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ جو کورسز ہمارے یہاں پڑھائے جا رہے ہیں وہ سب پارلیمنٹ ایکٹ کے حساب سے, اس یونیورسٹی کے مینڈیٹ کے حساب سے اردو میں ہونے چاہیے, اردو میں پڑھائے جانے چاہیے. ان کے لیے ہمارے پاس اگر کتابیں نہیں ہیں پڑھانے کی تو آپ سوچ سکتے ہو کس طرح پڑھائے جا رہے ہیں. انگریزی کی کتاب ٹیچر اپنے پاس رکھتا ہے, انگریزی کتاب سے وہ ایک ملی جلی زبان میں ان کو کچھ بتا دیتا ہے. اس میں سے کتنا بچہ سمجھ پاتا ہے, کتنا لکھ پاتا ہے, گویا اس کا انحصار سب کلاس نوٹس پہ رہا. کیونکہ گھر جا کے اسے کوئی اردو میں کتاب نہیں مل رہی, ہاسٹل میں نہیں ہے, لائبریری میں نہیں ہے, کیونکہ لکھی نہیں گئی. اور ظاہر ہے چاہے وہ فزکس ہو, کیمسٹری ہو یا اکنامکس ہو, اس کی انڈر گریجویشن لیول کی کتابیں اردو میں ہیں ہی نہیں, کیونکہ اردو کے نصاب کی تیاری اور کتابوں کی تیاری کے لیے یونیورسٹی قائم ہوئی تھی. تو یہاں آ کے پہلی چیز جو میں نے کری سبھی اساتذہ کے ساتھ میٹنگ میں, اور مجھے اس کی بہت خوشی ہے اور میں اس چیز کو یہاں اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ ان سبھی ساتھیوں نے میرے تعاون کیا اور انہوں نے کہا کہ نہیں یہ بہت ضروری ہے اور ہم اس میں لگیں گے. بلکہ انہوں نے کچھ نے یہ بھی دبے لفظوں میں اظہار کیا کہ ہمیں اس کے لیے آج تک کسی نے حوصلہ افزائی ہی نہیں کری کہ اردو میں کتابیں. اس کے لیے بہت ساری یونیورسٹیز ایسی ہیں دنیا کی, کئی بڑی یونیورسٹیز اور مغربی ممالک میں خاص طور سے, کہ ٹرانسلیشن کا شعبہ الگ سے ہوتا ہے. تو اس بارے میں کوئی پلان ہے آپ کا کہ ٹرانسلیشن کا الگ سے کوئی شعبہ آپ قائم کر دیں جس میں جو آپ کا پلان ہے اس میں وہ آسانی پیدا ہو جائے گی؟ اسی ایگزیکٹو کونسل میں ہم نے شعبہ ٹرانسلیشن کے قیام کی, بلکہ ایک ڈائریکٹریٹ آف ٹرانسلیشن پبلیکیشنز جو ان چیزوں کو دیکھے اور کتاب کی اشاعت. تو اللہ کا شکر ہے کہ ٹیچرز اس چیز کے لیے تیار ہو گئے اور کام شروع ہو چکا ہے. اور اس ڈائریکٹریٹ کی تیاری کے بعد, اس کے وجود میں آنے کے بعد انشاءاللہ یہ کام تیز ہوگا. یہ تو رہی پہلی بات. دوسرا جو حصہ تھا آپ کے سوال کا, کہ اس میں یقیناً جب بچہ باہر جاتا ہے ہمارا طالب علم فارغ ہونے کے بعد, تو اس کو نوکری کے لیے یا مزید اعلیٰ تعلیم کے لیے انگریزی سے واقفیت بہت ضروری ہے. تو اس کا نظم ہم نے کیا ہے کہ پہلے سیمسٹر سے شروع سے ہی کمیونیکیشن کی لینگویج, انگریزی کمیونیکیشن ان کا باقاعدہ پڑھایا جا رہا ہے. اور اس میں ٹارگیٹ یہی ہے کہ بچہ جب یہاں سے پاس آؤٹ ہو تو اس کی انگریزی اتنی اچھی ہو کہ انگریزی میں لکھ سکے اور بول سکے. گویا اردو میڈیم کا بچہ آئے گا, اردو میں ہم اسے پڑھائیں گے, اس کو ایک ڈگری دیں گے اور ساتھ ہی انگریزی لکھنے بولنے کی صلاحیت دے کے اس کو باہر بھیجیں گے. مدرسے کے طالب علموں کو جوڑنے کے لیے ایک برج کورس کی شروعات کی ہے آپ نے. تو اس کے بارے میں کچھ بتائیں آپ تفصیل سے کہ اس سے کتنا فائدہ ہو رہا ہے اور وہ کس سٹیج میں ہے وہ برج کورس کا معاملہ؟ دیکھیے, برج کورس کی ضرورت اس لیے محسوس کی گئی کہ اردو یونیورسٹی, میرا اپنا سمجھ یہ ہے اور اس پورے 17-18 سال میں اس چیز کا یہاں بھی تجربہ ہوا کہ مدرسوں کے بچے ہمارے یہاں آ بھی سکتے ہیں اور ان کے لیے یہ ایک بہترین موقع ہو سکتا ہے عصری علوم سے جڑنے کا, عصری تعلیم حاصل کرنے کا. مدارس کے بچے جو ہیں وہ عربی اور اردو کے علاوہ عصری علوم چند جانتے ہیں. کسی مدرسے میں تاریخ پڑھا دی جاتی ہے, کسی میں کچھ حساب پڑھا دیا جاتا ہے. یہ بچے اگر عصری تعلیم کی طرف آنا چاہتے ہیں تو ان کے مواقع بہت کم ہیں. جو یونیورسٹیز ہیں جس میں JNU بھی ہے, جامعہ بھی ہے, علی گڑھ ہے اور دہلی یونیورسٹی بھی ہے, یہ محدود کورسز میں ان بچوں کو داخلہ دیتے ہیں. اور وہ کورسز کیا ہیں کہ اسلامک اسٹڈیز ہے, عربی ہے, اردو ہے, فارسی ہے. اچھا, اس کی وجہ یہ ہے کہ یہی وہ مضامین ہیں جنہوں نے اپنے پیچھے پڑھے ہوتے ہیں. تو جس مضمون کو آپ نے پڑھا ہے اسکول یا مدرسے کی سطح پہ, اسی میں آپ کالج میں آ سکتے ہیں, یونیورسٹی میں. تو برج کورس کے ذریعے ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ مدرسے کا بچہ کسی بھی مضمون میں آ سکتا ہے. یعنی مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی نے اپنے ہر شعبے کے دروازے مدرسوں کے بچے کے لیے کھولے ہیں. اس میں شرط یہ رکھی ہے
کہ جو مضمون آپ پڑھنا چاہتے ہیں، چاہے وہ کیمسٹری ہو یا پولیٹیکل سائنس ہو یا ہسٹری ہو، آپ اس کا 1 سال کا برج کورس کریں۔ اس برج کورس میں ان کو بہت ہی کیپسول فارم میں، کنڈینس فارم میں، بہت اختصار کے ساتھ اس مضمون کے بارے میں واقفیت دی جائے گی، تاکہ وہ تھوڑا واقف ہو جائیں اس سے۔ جی، تو ہم اس 1 سال کے برج کورس میں ان کو یہ مضامین سکھائیں گے، اور دوسرے جیسا میں نے ابھی ذکر کیا کہ برج کورس کے پہلے دن سے ہی ان کو انگریزی کمیونیکیشن سکھایا جائے گا۔ جی جی، اور اس میں ہم نے ٹارگیٹ یہ رکھا ہے کہ برج کورس کر کے جو بچہ انڈر گریجویشن جوائن کرے، بی اے، بی ایس سی، بی کام، تو اس میں 3 سال میں وہ اتنی انگریزی سیکھ لیں، یعنی اپنے بی اے، بی ایس سی کے دوسرے سال تک، کہ تیسرے سال کا پرچہ وہ انگریزی میں اٹیمپٹ کر سکیں، لکھ سکیں۔ جی جی، اس برج کورس کا اب تک کیسا رسپانس رہا ہے آپ کو؟ دیکھیے، برج کورس کا میں آپ سے عرض کروں کہ اس میں ہم نے جو حکومت ہند میں HRD منسٹری کا جو سرکولر ہے، جس کے تحت جو مدرسہ بورڈ سے ایفیلیٹڈ اور ریکگنائز مدرسے ہیں، صرف انہی کے بچوں کو ہم نے اپنے ہاں لینے کا اعلان کیا ہے۔ تو یہ مدارس بورڈ چند ریاستوں میں موجود ہیں اور ایکٹیو ہیں، جیسے بہار ہے، بنگال ہے، جھارکھنڈ ہے، مدھیہ پردیش ہے۔ باقی دیگر ریاستیں جس میں آندھرا پردیش اور تلنگانہ بھی شامل ہیں، وہ اس سے جڑے ہوئے نہیں ہیں۔ تو یعنی ہمارے گرد و نواح کے مدارس کے بچے بھی اس سے فیض یاب نہیں ہو سکتے۔ تو اس وقت چونکہ یہ ایک باٹل نیک ہے، ایک دشواری ہے کہ ہم صرف انہی مدرسوں کو لے رہے ہیں جو کہ مدرسہ بورڈ سے ایفیلیٹڈ ہیں، جی جی، تو اس میں ریسپانس سرے دست بہت کم نظر آتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ UGC کا حکم یہ تھا، ڈائریکٹیو یہ ہے یونیورسٹیز کو کہ تمام داخلے آن لائن کیے جائیں۔ جی جی، تو ہمارے بھی سارے داخلے آن لائن ہو رہے ہیں۔ اب مدرسے جن علاقوں میں ہیں وہاں تو بجلی تک نہیں آتی ہے، نیٹ کہاں سے اویلیبل ہوگا؟ تو ایک دشواری ہمیں یہ بھی ہے کہ آن لائن ایڈمیشنز کی وجہ سے برج کورس میں مدرسوں کے بچے اپلائی نہیں کر پا رہے ہیں۔ اردو یونیورسٹی میں عام طور پر چاہے وہ مسلم معاشرہ ہو جو اردو بولتا ہے، از خود وہ یہ آپٹ نہیں کرتے کہ ہم اردو یونیورسٹی میں یا اردو میڈیم سے بچوں کو پڑھائیں، تو کس طرح کے طالب علم یہاں پر آتے ہیں؟ دیکھیے، زمینی حقائق کو تسلیم کرنا اور واقف ہونا اس سے بہت ضروری ہے۔ یہ ایک زمینی حقیقت ہے، جیسا آپ نے فرمایا کہ آج کے زمانے میں اردو میڈیم سے تعلیم حاصل کرنا کوئی پسند نہیں کرے گا۔ تو اس میں ظاہر ہے آپ کے پاس، جیسا میں نے ابھی عرض کیا، سب سے بڑا جو کیچمنٹ ایریا بنتا ہے وہ مدرسوں کا ہی بنتا ہے، اور مدرسے لاکھوں ہیں ہندوستان میں، اور ان میں لاکھوں بچے پڑھ رہے ہیں۔ اور اس وقت یہ حقیقت ہے کہ ایک بڑا انٹرنیشنل موضوع ہے یہ، بین الاقوامی، کہ مدارس کے بچوں کو یا مدارس کو کیسے ہینڈل کیا جائے، ان کو کس طرح ہم عصری علوم کی طرف لائیں، یا جس کو کہیں مین اسٹریم کہا جاتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اردو یونیورسٹی ایک بہت بڑا گیٹ وے بن سکتی ہے، ایک بہت بڑا چینل بن سکتی ہے مدرسے کے بچوں کو انگیج کرنے کے لیے، ان کو عصری علوم میں لانے کے لیے، تاکہ وہ مین اسٹریم کا حصہ بنے، عصری علوم سیکھیں اور سماج کا ایک پروڈکٹیو حصہ بنے، سماج کا ایسا حصہ بنے جو سماج کو کچھ دے سکتا ہے۔ تو اسی وجہ سے ہم نے برج کورس بھی شروع کیے ہیں، اور اسی وجہ سے بچوں کو برج کورس میں آتے ہی ہم انگریزی لکھنا بولنا سکھانا چاہتے ہیں، تاکہ وہ گریجویشن کرتے کرتے یہاں سے انگریزی زبان کے بھی اتنے ماہر ہوں کہ وہ باہر جا کے کسی مین اسٹریم یونیورسٹی میں ہائر ایجوکیشن لیں یا جاب مارکیٹ میں جائیں۔ تو ہمارے یہاں آنے والے بچوں کی تعداد یقیناً مدرسوں کی ہوتی ہے۔ آپ نے جو کہا کہ جو ریکگنائزڈ مدرسہ بورڈ ہیں انہی کے بچوں کو ہم تعلیم لیتے ہیں، اس پر ہم بات چیت کریں گے آپ سے کہ اس کو وسعت دینے کی اور ضرورت ہے، ورنہ اتنے لمیٹڈ طریقے سے اگر برج کورس میں ایڈمیشن دیا جائے تو تمام جو آپ مقصد بتا رہے ہیں مدرسے کے طالب علموں کو جوڑنے کی، وہ شاید پورا نہیں ہوا۔ لیکن ہمارے پروگرام میں وقت ہو گیا ایک بریک کا، بریک کے بعد آئیں گے تو اسی گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ فوراً حاضر ہوتے ہیں۔ ETV اردو میں آپ کا پھر خیر مقدم ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا خصوصی پروگرام خاص ملاقات۔ آج ہماری ملاقات ہو رہی ہے مانو کے وائس چانسلر ڈاکٹر محمد اسلم پرویز صاحب سے۔ محمد اسلم پرویز صاحب، بریک پر جانے سے پہلے ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ آپ نے یہ کہا تھا کہ جو ریکگنائزڈ مدرسہ بورڈز ہیں مختلف ریاستوں میں، انہی کے طالب علموں کو آپ ابھی جوڑ رہے ہیں یا برج کورس کے لیے آپ نے الاؤ کیا ہے؟ کیا اس سے آپ کو لگتا نہیں کہ بہت محدود دائرے میں مدرسہ کے طالب علم، اور آپ مقصد بہت بڑا بتا رہے ہیں لیکن انٹری لیول پہ بہت ہی محدود ہے یہ معاملہ، اس کو کیسے دور کریں گے؟ آپ نے صحیح فرمایا، لیکن دیکھیے اس میں میں کوشش یہ کروں گا کہ اپنے اس تجربے اور
कोशिश के बाद एक तो मिनिस्ट्री को, HRD मिनिस्ट्री को ये पूरा एक केस बना के दरख्वास्त उनसे करूँगा कि कम से कम हमें इजाज़त दे दी जाए कि जिन मदारिस को दीगर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ ने इक्वलेंस दे रखी है, जिसमें जामिया भी है, अलीगढ़ भी है, क्योंकि इन्होंने अपनी इक्वलेंस खुद दे रखी है जी, तो हमें भी इस चीज़ की इजाज़त दे दी जाए कि हम भी कुछ मदारिस को अपने हिसाब से इक्वलेंस दे के और उनके बच्चों को दाखिला दे सकें। तो एक रुख में हुकूमत से इजाज़त लेने की कोशिश करूँगा, क्योंकि हुकूमत की इजाज़त के बिना मैं इस काम को बिल्कुल नहीं करना चाहता, क्योंकि हमें कानून के दायरे में काम करना है। और मैं ये समझता हूँ कि जिस चीज़ की अहमियत को हम लोग समझते हैं, हमारी वजारत भी समझेगी और हमारी जो वज़ीर मोहतरमा है वो भी समझेंगे और हमें इसकी इजाज़त दी जाएगी जी। दूसरी तरफ मैं ये भी कोशिश करूँगा कि उन मदरसों को अप्रोच कर सकूँ, खुद जाके समझा सकूँ कि वो अपने मदरसा बोर्ड से एफिलिएट हों, क्योंकि उसमें उन्हें कोई नुकसान नहीं है। और जहाँ जहाँ जिन रियासतों में मदरसा बोर्ड नहीं है, मैं वहाँ कोशिश करूँगा कि मदरसों के ज़िम्मेदारों से कहूँ कि वो कोशिश करें और अपने यहाँ बोर्ड तश्कील करें, ताकि उनके बच्चों के लिए भी एक मौक़े जो है वो खुल सके और वो यहाँ आ सके और पढ़ सके। जी, आप खुद साइंस बैकग्राउंड के रहे हैं, PhD की है आपने बॉटनी में। साइंस को लेकर आप क्या सोचते हैं इस यूनिवर्सिटी में? उर्दू मीडियम से साइंस को कितना फ़रोग़ दिया जा सकता है, और साइंस को लेकर मानू में आप किस तरह के एक्सपेंशन का प्लान रखते हैं? देखिए, साइंस हो या कोई भी एक्सट्री इल्म हो, उसमें आगे जाने के लिए अंग्रेज़ी की अहमियत तो बहुत है। ये यूनिवर्सिटी, मैं ये समझता हूँ, बज़ाते खुद एक ब्रिज का काम करती है और करना चाहिए कि उर्दू मीडियम से जो पढ़ के आए उसको आप मज़मून पढ़ाइए उर्दू मीडियम से, क्योंकि वो उसको उर्दू आती है, लेकिन उसको साथ में अंग्रेज़ी की तालीम भी दीजिए ताकि वो आगे अपनी तालीम अंग्रेज़ी मीडियम के ज़रिए जान कर सके। तो इसलिए मैं इस यूनिवर्सिटी को एक ब्रिज के तौर से विजुअलाइज करता हूँ। जी, और इसमें साइंसेज में भी हमने ये चीज़ शुरू कर दी है कि बुनियादी किताबें जो पढ़ें बच्चे, वो उनके लिए उर्दू में अवेलेबल हों। जी, जी। और उसके तैयारी का काम भी शुरू हो चुका है। इग्नू बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, दुनिया की बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में से। उसने अपने आप को ग्लोबली बहुत एक्सपैंड किया है, दूसरे ममालिक में भी बहुत सारे सेंटर्स हैं इग्नू के। क्या मानू का ऐसा कोई प्लान है आपके आने के बाद से कि दीगर ममालिक की बात अगर हम न भी करें तो अरब और जो खलीजी ममालिक हैं वहाँ उर्दूदा तबका काफ़ी रहता है, वहाँ तक के लोगों की भी रसाई यहाँ हो जाए, इसके लिए कोई प्लान आपका? जी देखिए, ये तो मैंडेट हमारी है कि ना सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि बैरून मुल्क भी हम अपने स्टडी सेंटर्स और एग्जामिनेशन सेंटर्स बना सकते हैं। जी जी। बल्कि मुझे यहाँ के इल्म हुआ कि सऊदी अरब में मानू का एक सेंटर चलता था जिसमें वहाँ तालीम भी होती थी और इम्तिहान भी दिया जाता था, वो किसी वजह से बंद हुआ है। तो यकीनन मैं उस तरफ मेरी तवज्जो है, मैं उसे रिवाइव करूँगा, क्योंकि मिडिल ईस्ट में, और न सिर्फ मिडिल ईस्ट में बल्कि बहुत से ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे काफ़ी उर्दूदा तबका है और उसमें जो हमारी घरेलू ख़वातीन हैं वो इससे फ़ायदा उठा सकती हैं कि घर बैठे अपना BA या MA कर सकें, तालीम हासिल कर सकें। मिसाल के तौर पर अगर मैं हैदराबाद के ताल्लुक़ से बात कहूँ तो शिकागो में बहुत बड़ी आबादी है हैदराबाद के लोगों की जो उर्दू से वाकिफ़ हैं, यहाँ उर्दूदा तबका है। जी जी। तो उनको अगर हम टारगेट करें और वहाँ हम अपने कुछ मराकज़ खुलवा सकें वहाँ की मकामी अंजुमनों के ताउन से, तो ये मेरे जहन में भी है और मैंने कुछ ऐसे लोगों से बात भी की है जो शिकागो में मौजूद हैं कि, और वहाँ पे उर्दू के अखबारात हैं, उर्दू के अंजुमनें हैं। जी जी। तो अगर वहाँ की कोई अंजुमन एक्टिव हो इसमें और पेशकदमी करे और अपने यहाँ ये नज़म बना ले कि ये वहाँ कॉन्टेक्ट क्लासेस हो सकें जिसको वो लोग मैनेज करें, क्योंकि यहाँ से हम उसे मैनेज नहीं कर सकते, ना उनकी हम किसी तरह की मदद कर सकते हैं, ये उन्हें अपने आप ही अरेंज करना होगा, क्योंकि हम इनसे माली मदद भी नहीं कर सकते, एक्सपर्टीज़ दे सकते हैं, अपना सिलेबस दे सकते हैं। जी जी। और वहाँ एग्जामिनेशन सेंटर बना सकते हैं जहाँ हम अपने पेपर्स भेज सकते हैं। तो मेरे जहन में है ये खाका और मुझे उम्मीद है कि इसमें हम जल्दी पेशरफ्त इंशाल्लाह कर पाएंगे। जी इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं। और हमारे प्रोग्राम में वक्त हो गया है एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे तो कुछ तीखे सवालात भी करेंगे डॉक्टर मोहम्मद असलम परवेज़ साहब से। फ़ौरन हाजिर होते हैं। ETV उर्दू में आपका फिर खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हमारा खुसूसी प्रोग्राम ख़ास मुलाकात। हमारी आज मुलाकात हो रही है मानू के वाइस चांसलर डॉक्टर मोहम्मद असलम परवेज़ साहब से। मोहम्मद असलम परवेज़ साहब, कई बातें हो गई, लेकिन एक चीज़ जो मुझे थोड़ी खटकी वो आपकी जो वेबसाइट है यूनिवर्सिटी की,
اس کا ہندی اور اردو انگلش اور اردو دونوں میں آپ کا قواعد کا خانہ جو ہے وہ خالی ہے. اس میں کیا وجہ ہے اس کی؟ کیا عوام کو اس سے واقف کروانا نہیں چاہتے یا کچھ اور ہے اس میں؟ جی میں اس میں یہ عرض کروں کہ دیکھیے مثال کے طور پہ کوڈ آف کنڈکٹ ہے، اسٹوڈنٹس کا ہوتا ہے، ٹیچرس کا ہوتا ہے. یہاں یہ اس چیز کا مجھے احساس ہوا آنے کے بعد کہ یہ بنیادی چیزیں جو ہیں یہ کہیں کہیں پہ تو ابھی تک باضابطہ انداز سے تیار ہی نہیں ہوئی تھیں. جی جی. اور جہاں تیار ہوئی تھیں وہاں پہ وہ جو متعلقہ کمپیٹنٹ باڈیز ہیں جیسے اکیڈمک کونسل ہے، ایگزیکٹو کونسل ہے، وہاں سے وہ منظور نہیں ہوئی تھی، اپروو نہیں ہوئی تھی. جی جی. تو میں اس پروسیس کو کر رہا ہوں اور یہاں میں یہ عرض کر دوں اور بلکہ سامعین سے بھی میں اس چیز کو شیئر کرنا چاہوں گا کہ اس ہماری یونیورسٹی کی ویب سائٹ کو ایک طرح سے میں نے آنے کے بعد زندہ کیا ہے اور اردو میں کیا ہے، کیونکہ اردو کی ہماری ویب سائٹ اگر آپ کھولتے پہلے 10 مہینے پہلے تو انگریزی میں کھلتی تھی. آج آپ مانو کی ویب سائٹ کھولیں گے تو اردو میں کھلے گی اور اس میں وہی مواد موجود ہے جو انگریزی میں ہے. تو قوانین کو بھی ہم جیسے ہی وہ کمپیٹنٹ باڈی سے اپروو ہوں گے ہم اپلوڈ کریں گے. دوسری بات یہ کہ اب ہم یونیورسٹی میں جو بھی نوٹس نکلتا ہے، جو کمیٹیاں بنتی ہیں یا جو بھی چیز پبلک ڈومین کی آتی ہے اس کو امیجیٹلی ہم ویب سائٹ پہ لوڈ کرتے ہیں. تو ایک ٹرانسپیرنسی کا خانہ شروع میں کر چکا ہوں کہ ہر وہ چیز جو مثال کے طور پہ اکیڈمک کونسل ہماری ہوئی اس کے منٹس کو ہم نے فوراً ویب سائٹ پہ ڈالا. ایگزیکٹو کی میٹنگ ابھی ختم ہوئی ہے اسی کی ہماری، اس کے منٹس جیسے ہی اپروو ہوتے ہیں وہ بھی ویب سائٹ پہ جائیں گے. یہ سوال اس لیے پیدا ہوا محمد اسلم پرویز صاحب کہ ماضی میں کئی ایسے سوالات اٹھے کہ قواعد کی خلاف ورزی کرتے ہوئے غیر اردو داں عملے، غیر اردو داں اساتذہ کی تقرری کر دی گئی اور آپ کے آنے کے بعد یہ کہا گیا کہ ان کو اردو، آپ نے یہ کہا کہ ان کو اردو سیکھنے کا موقع دیا جائے. یہ کہاں تک درست ہے؟ دیکھیے یہ حقیقت ہے کہ ہمارے اسٹاف میں ہمارے بہت سے ساتھی ایسے ہیں جو آج اردو نہیں جانتے. تو ظاہر ہے ان کے لیے جب وہ ہمارا حصہ بن چکے ہیں، ہمارے خاندان کا حصہ ہیں، تو اچھا یہی ہے کہ ان کو اردو سکھائی جائیں گے. لیکن کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اس طرح کی جو اپائنٹمنٹس ہوئے ہیں وہ ایک مذاق ہیں اردو یونیورسٹی کے ساتھ کہ اس طرح کے لوگوں کی تقرری ہی کیوں ہوئی اور بجائے ان کو ہٹائے جانے کے، کیونکہ اگر رول کی اور قواعد کی خلاف ورزی کر کر اپائنٹمنٹ ہوئی تو ان کو سیدھا ہٹایا جانا چاہیے. یونیورسٹی ایک سرکاری ادارہ ہے اور اس میں جب ایک اپائنٹمنٹ ہوتا ہے تو ایک سلیکشن کمیٹی ہے جو سلیکشن کرتی ہے. اس میں جن لوگوں کو اس وقت کی سلیکشن کمیٹی نے مناسب سمجھا اور اپائنٹمنٹ دیا، آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا اپائنٹمنٹ اس وجہ سے غلط تھا کہ وہ اردو نہیں جانتے تھے اور اردو یونیورسٹی میں ظاہر ہے وہ 100% نہیں کنٹریبیوٹ کر سکتے کیونکہ زبان کا بیریئر ہو. سپریم کورٹ کی واضح ہدایت اس سلسلے میں یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس شخص کا تقرر جو ہوا وہ آپ کی باڈی نے کیا اور اس کو اس وقت ٹھیک سمجھ کے کر لیا گیا. آج 5 سال 10 سال بعد جب آپ اس کو نوکری سے ختم کر رہے ہیں تو یہ اب کہاں جائے گا؟ قصور اس کا نہیں تھا، آپ کی ان باڈیز کا تھا جنہوں نے غلط تقرری کی. تو آپ اس کو نکال کے سزا اس کو دے رہے ہیں، جبکہ سزا دینے کا اگر کوئی خانہ ہے تو ان باڈیز کو دیجیے، اس سلیکشن کمیٹی کو دیجیے جس نے ان کا تقرر کیا. اور میرے خیال میں یہ ایک بنیادی انصاف کی بات ہے، نیچرل جسٹس کی، جس سے آپ بھی متفق ہوں گے کہ قصور اس شخص کا تو نہیں تھا نا. تو میں اس کو نوکری سے نکال کے سزا اس کو دے رہا ہوں، سزا اس سلیکشن کمیٹی کو ملنی چاہیے. اور بدقسمتی سے ہمارے یہ کوئی پروویژن نہیں ہے کہ اس سلیکشن کمیٹی کے ایکسپرٹس کو ہم سزا دے سکیں. لیکن طالب علموں کو پڑھانے والے وہ اساتذہ، ان کو سزا نہیں مل رہی، لیکن طالب علموں کو جب ہاسٹل سے باہر کرنے کی بات آتی ہے تو یونیورسٹی ریفارمز ضرور کرتی ہے. ہاں یہ بھی آپ نے اچھا سوال کیا، کیونکہ اس سے یہاں بہت سی چیزیں ہیں جو میں وضاحت ان کی کرنا چاہوں گا کہ اس سال ہم نے ہاسٹل خالی کیوں کرا ہے، کیونکہ یہ ایک بڑا مدعا بنا ہے، ڈسکشن یہاں پریس میں بھی ہوا ہے. پہلی بات تو میں یہ سب کو بتانا چاہوں گا کہ جب بھی ہم ہاسٹل میں بچوں کو ہاسٹل الاٹ کرتے ہیں تو ایک ایگریمنٹ ان سے سائن کرایا جاتا ہے جو ایک نوٹری کے اسٹیمپ پیپر پہ ہوتا ہے، جس میں بچہ اس بات کو مانتا ہے کہ مجھے یہ ہاسٹل صرف جولائی کے مہینے تک، یعنی جولائی سے مئی تک دیا جا رہا ہے، یعنی امتحانات کے بعد میں اس ہاسٹل کو خالی کروں گا. جب کمرہ خالی کروں گا تو پورے سامان کے ساتھ خالی کر کے جاؤں گا. یہ وجاہت اس لیے رکھی جاتی ہے کہ کمرے یعنی ہاسٹل کی صفائی ہو سکے اور دوسرے ہاسٹلوں میں کوئی اجارہ کا تصور نہ ہو جائے کہ صاحب میں اسی کمرے میں رہوں، میں رہتا رہوں گا. ایک وجہ. دوسری وجہ یہ تھی کہ پچھلے دنوں ہم سب واقف ہیں کہ اکتوبر میں جب میں نے یہاں جوائن کیا تو اس پوری یونیورسٹی میں ایک ٹرمائل تھا، یونیورسٹی میں تالے پڑے ہوئے تھے، اسٹوڈنٹس یونین، کرمچاری یونین، ٹیچرس یونین سب اسٹرائک پر تھے.
تو اس وقت بہرحال نیگوشیشن کر کے یہ سلسلہ ختم ہوا, سب واپس آئے. لیکن میرے جوائننگ سے تھوڑے دن پہلے اسی اسٹرائک کے دوران جو کارگزار وائس چانسلر تھے انہوں نے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ایک ایگریمنٹ سائن کر لیا, اور اس میں ان کی بہت سی ناجائز اور بیجا شرائط کو منظور کیا گیا. اور اس میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ ہاسٹل کے لیے جتنے اسٹوڈنٹس اپلیکینٹ ہیں وہ چاہے اہل ہیں یا نا اہل ہیں ان کو ہاسٹل دے دیا جائے. تو آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ 400 بچے اس طرح سے ہاسٹلس میں بھرے گئے تھے. آج اگر ہاسٹل ہم خالی نہ کراتے تو وہ بچے ان کمروں کو گھیر کے رکھتے, اور جو مستحق بچے ہمارے اس سال داخلہ لینے آ رہے ہیں ان کو ہم داخلہ نہ دے پاتے. تو اس سال ہاسٹل خالی کرانے کی وجہ یہ بھی تھی کہ ہاسٹلس کو خالی کر کے ہم نے ایک ضابطے تیار کیے ہیں, اور وہ ضابطے ویب سائٹ پہ جائیں گے. جی جی, میرے یہاں ہر چیز کھلی ہے, کسی چیز کو چھپانا نہیں ہے. ان ضابطوں کے تحت ہم بچوں کو ہاسٹل دیں گے اور آئندہ بھی دیتے رہیں گے. اور ساتھ میں بچوں کو یہ محسوس کرایا جائے گا کہ آپ ایک چیز اگر ایگریمنٹ کرتے ہیں, یہ ہم نے بچوں سے اس پچھلے دنوں بھی بات ہوئی تھی جس میں ہم نے یہ کہا کہ ایک کورس میں اگر بچے کا داخلہ ہو گیا جی جی, تو اس کورس کی مدت کے دوران وہ ہاسٹل میں رہتا رہے گا, بشرطے کہ وہ ہاسٹل میں کوئی بدامنی کی بات نہ کرے, اس پہ کوئی ڈسپلنری ایکشن نہ ہو اور وہ فیل نہ ہو. کیونکہ بچہ اگر پڑھنے کے لیے آیا ہے اور وہ ہاسٹل میں رہتے ہوئے فیل ہو رہا ہے, دوسری طرف ایک ایسا بچہ ہے جو اچھا پڑھ رہا ہے لیکن ہاسٹل میں جگہ ہونے کی وجہ سے باہر رہ رہا ہے, کیونکہ ہمارے پاس ہاسٹل کم ہے, ہم ہر بچے کو ہاسٹل دے نہیں سکتے. جی جی, تو اس میں ظاہر ہمیں کچھ کرائٹیریا کرنا پڑے گا, اور اس میں تعلیم ایک بڑا اہم مدعا ہے. اسٹوڈنٹس یونین کو لے کر آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا طلبہ کو یونین میں ایکٹیو ہونا چاہیے, یونین سے جڑنا چاہیے, جو کنسٹرکٹیو کام ہے یونین کا؟ دیکھیے, کنسٹرکٹیو کام کے لیے یونین کے لیے میں کتنا سپورٹ کرتا ہوں اس کا ثبوت یہ بتاؤں کہ اتنے پورے ہنگاموں کے بعد جب یونیورسٹی میں نے ایز اے وائس چانسلر جوائن کیا, جس میں تینوں یونینیں ہڑتال پہ تھیں, تو میں نے اپنے جوائن کرنے کے 10 دن بعد ہی الیکشن کا پروسیس شروع کرا دیا اور فوراً یونین کا الیکشن کرایا. لیکن میں ذاتی طور سے یونین کے یا اسٹوڈنٹس کا پولیٹیسائزیشن کو پسند نہیں کرتا کہ سیاست یونین کے ذریعے درائے یونیورسٹی کے اندر, کیونکہ اس میں پھر اصولوں کی بات نہیں ہوتی, مفادات کی بات ہوتی ہے. ایک اور جو کافی جس کی آج کل جو بات چرچے میں ہے وہ یہ کہ یونیورسٹی میں مانو میں وائی فائی کی تنصیب کو لے کر, کتابوں کے اشاعت کو لے کر کرپشن کے بہت بڑے الزامات لگے تھے. اس کے لیے یونیورسٹی نے ایک جانچ کمیٹی بھی بنا دی تھی. اس کی رپورٹ کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اس کی حتمی رپورٹ کب تک آ رہی ہے؟ دیکھیے, میں آپ سے عرض کروں کہ جو چیزیں میرے سامنے آئیں اور جن کی ویجیلنس رپورٹس میرے پاس آئیں, میں نے ان کے لیے انکوائری کمیٹی قائم کری. پہلے میں اس بات کی وضاحت کروں کہ میں اگر ان معاملوں کو دبانا چاہتا تو میں انکوائری شروع ہی کیوں کراتا, میں شروع سے اس چیز کو اگنور کر دیتا. لیکن انکوائری شروع کرائی گئی ہے, اور ان میں سے کوئی بھی انکوائری ابھی اس طرح سے مکمل نہیں ہوئی کہ اگر اس کا ایک فیز پورا ہو گیا تو ابھی مجھے دوسرا فیز بھی کرنا ہے. جی جی, تو یہ انکوائری ہے, یہ پروسیس ابھی جاری ہے, اور اس کی تکمیل کے بعد انکوائری کے رپورٹس کو ہم اپنی ایگزیکٹو کونسل میں رکھیں گے, اور جس پہ جو ایکشن ایسی طے کرے گی, انکوائری ریکمینڈ کرے گی, قوانین ضوابط اجازت دیں گے, وہ ایکشن بھی لیا جائے گا, اور ان کو ہم پبلک ڈومین میں ویب سائٹ پہ بھی ڈالیں گے. یونیورسٹی کے داخلی معاملے میں کیا آپ کو کبھی ایسا محسوس ہوا کہ کوئی بیرونی یا سیاسی دباؤ آپ پر کبھی رہا ہو کسی طرح کا؟ عام طور پر یونیورسٹیوں میں یہ ہوتا ہے. میں یہاں بلا تکلف یہ بات کہنا چاہوں گا کہ کسی بھی طرح کا بیرونی یا سیاسی, حکومت کی طرف سے یا کسی سیاسی جماعت کی طرف سے میرے اوپر کوئی دباؤ نہیں ہے, نہ ہوا ہے, اور نہ کسی چیز میں رکاوٹ پڑی ہے. بلکہ حقیقت یہ ہے کہ مجھے یہاں کہنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ ہمارے ہر معاملے کو, ہماری ہر اسکیم کو, ہماری ہر ڈیمانڈ کو حکومت بہت آرام سے پورا کرتی ہے, اور ہمیں اس طرف سے کوئی دشواری نہیں. جی, اب ہم امید کرتے ہیں کہ آپ جس مقصد سے آئے ہیں یہاں پر آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر محمد اسلم پرویز صاحب ہمارے پروگرام میں شامل ہونے. بہت شکریہ. ہمارا خاص پروگرام خاص ملاقات میں ابھی بس اتنا ہی. اب خالد رضا کو دیجیے اجازت, مگر آپ دیکھتے رہیے ETV اردو.